بیٹے اور بہو کے ساتھ اتنی زیادتی کیوں کرتے ہیں؟ میاں بیوی ساتھ میں بیٹھ نہیں سکتے، میاں بیوی ساتھ میں کھا نہیں سکتے، کہیں باہر نہیں جا سکتے، باہر جانے کے لیے پہلے پورے ٹبر کی اجازت لینی پڑے گی، پھر ان کی نظروں سے گزر کے جانا پڑے گا۔ بھائی اتنی ریسٹرکشن کیوں ہے؟ جب ایک چیز کی آزادی اللہ نے دے تو آپ لوگ بھی اللہ کا حکم مانیں نا، آپ لوگ بھی دین کو فالو کریں۔ اگر آپ کو اتنا ہی مسئلہ تو آپ اپنے چھندو کاکو بیٹے کی شادی نہ کریں، آپ اس کو اپنے پلو میں رکھیں، مما اپنی گود میں رکھیں اس کو ساری زندگی، شادی نہ کریں۔ اگر کی ہے تو بھائی اس کو آزاد چھوڑ دو، وہ خود اپنی بیوی کو لے کے چلے، اس کو جیسے مرضی وہ چلائے، ٹھیک ہے، اس کو باہر لے کے جائے۔ اگر آپ نے جوائنٹ فیملی میں بچوں کے ساتھ بھی آپ نے رہنا ہے، پھر بچوں کو جینے بھی نہیں دینا، اگر بچے آپ سے دور ہو جائیں پھر آپ کو مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اب ہمیں چھوڑ کے چلے گئے یہاں سے۔ اور اگر کوئی اپنی بیوی کے حق میں بول لے تو وہ بڈھی تھلے لگا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں بولتا تو ساری زندگی بیوی کٹ پتلی بن کے اس پہ ظلم کرتا رہے۔ تو سمجھ نہیں آتی یہ ہمارا معاشرہ کیوں نہیں جینے دیتا ایک شادی شدہ جوڑے کو، کیوں اتنی ریسٹرکشنز ہیں؟ اگر آپ کو زیادہ مسئلہ، آپ کو اپنے چھندے کاکے بیٹے سے اتنا پیار ہے تو مما پلیز آپ اس کو اپنی گود میں رکھیں، ٹھیک ہے نا، آپ اس کی شادی نہ کریں۔ ابھی آپ کا بیٹا شادی کے قابل نہیں ہوا، جب وہ اس قابل ہو جائے گا کہ وہ اپنے ڈیسیژنز خود لے سکے تو پھر آپ اس کی شادی کروا دیں۔ جو رشتہ دیکھنے جاتے ہیں نا اپنی بیٹیوں کو، انہیں یہ نہیں پوچھنا چاہیے لڑکا کیا کرتا ہے، ان کا پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا لڑکا مما کی گود سے اتر چکا ہے؟ اگر تو اتر چکا ہے، وہ میچور ہے، وہ اتنا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے سٹینڈ لے سکے، اگر اس کے ساتھ کہیں زیادتی ہوتی ہے، اگر تو اچھے طریقے سے رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، سب پیار محبت سے رہے، لیکن 90% لوگ نہیں رہتے، 10% لوگ رہتے ہیں ہماری سوسائٹی میں۔ میں مانتی ہوں ابھی بھی بہت سے گھر ایسے ہیں جو جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو اسپیس دیتے ہیں، اسپیس دینا بہت ضروری ہے، یہ نہیں کہ آپ ہر وقت میاں بیوی کے سر پہ چڑھے رہو، ان کی کوئی پرائیویسی نہ ہو۔ غلط ہے، اسلام میں تو اسی لیے جوائنٹ فیملی کا کنسیپٹ نہیں پسند کیا جاتا، کیونکہ وہاں میاں بیوی کو پرائیویسی نہیں ملتی، نہ آپ کو ملتی ہے۔ اپنی خدمت کروائیں، خوب خدمت کروائیں، ماں باپ کی خدمت تو ہر اولاد پہ فرض ہے، ظاہر آپ لوگوں نے ان کو پال پوس کے بڑا کی ہے، لیکن پلیز امیدیں صرف اپنے بیٹے سے رکھیں، بہو سے امیدیں نہ لگائیں۔ جو آپ کی بہو بنی ہے نا، وہ جب بیٹی تھی تو وہ 14 بجے سو کے اٹھتی تھی، اور میرے خیال میں آپ کی بیٹی بھی 14 بجے ہی سو کے اٹھتی ہے، تو آپ کیسے امید لگا سکتے ہیں کہ وہ صبح 8 بجے آپ کو ناشتہ پیش کرے گی؟ تو اپنے بیٹے کو اٹھائیں کہ بیٹا ہمیں ناشتہ بنا دو، فرض ہے اس پہ، وہ آپ کو بنا کے دے، کیوں نہیں بنا کے دے سکتا؟ آپ بچے کی تربیت ایسی کریں بچپن سے، اس کو کھانا بنانا سکھائیں کہ کل کو ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو ہمیں بنائیں۔ اگر تو آپ ایکٹیو میں آپ چل پھر سکتے ہیں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، آپ ناشتہ بنائیں، ساسو ماں ناشتہ بنائیں سب کے لیے، اور باقی سب کام مل جل کے کر لیں۔ لیکن اگر آپ اتنی بھی ایکٹیو نہیں، مطلب آپ بالکل چل ہی نہیں سکتی ہیں، تو پھر آپ اپنے بیٹے کو اٹھائیں، اپنی بیٹی جان کو اٹھائیں کہ بیٹا جان ہمیں اٹھ کے کھانا بنا دو، وہ آپ کو بنا کے دیں گے، ان کی تربیت کریں۔ باہر سے آنے والے سے کیوں آپ امید رکھتے ہیں؟ اس کو تو نہیں نا آپ نے پال پوس کے بڑا کیا، نہ اس پہ آپ نے کوئی چیز انویسٹ کیا، تو پھر امید اس سے کیوں؟ بیٹے مانگتے ہیں کہ بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، تو پھر امیدیں بھی بیٹے سے لگائیں۔ بیٹا یہ نہیں کہ بیٹا میٹ لے کے آئے گا تو بڑھاپے کا سہارا بنے گی وہ، نہیں، بیٹا بنے گا سہارا۔ بہت سارے لوگوں کو میری بات سے اعتراض ہوگا، لیکن مجھے نہیں لگتا میں نے کوئی غلط بات کی ہے۔ ہاں میرا طریقہ غلط ہو سکتا ہے، اس کے لیے میں آپ لوگوں سے پہلے معافی مانگ لیتی ہوں، لیکن بات تو میں نے ساری سچی کی ہے، اور سچ اکثر کڑوا ہوتا ہے۔